اس سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بہت سی تہذیبوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب ملتے ہیں تو ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے بر صغیر میں عام طور پر ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی ہیں, مرد بھی عام طور پر ریلیکس کریں گے یا ہاتھ اٹھا دیں گے اور بس مل لیں گے. میں جب ملیشیا گیا, شافعی نقطہ نظر کے لوگ ہیں زیادہ تر, تہذیبی لحاظ سے مذہبی, یعنی ہمارے ہاں تو تہذیب میں مذہب اس طرح نہیں رہا, تہذیبی لحاظ سے مذہبی. آپ کسی شاپنگ مال میں بھی چلے جائیے, عورتوں کی 20 جماعتیں ہو رہی ہوں گی, یعنی بے شمار لوگ نماز پڑھیں گے, سب کریں گے, لیکن کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا. آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا دیں گے ہاتھ ملانے کے لیے. تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے. اسی طرح بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا محرم سے مصافحہ کرنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے, اور جس چیز کو شریعت نے خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہو اس کو معاشرہ, عرف یا کلچر حلال قرار نہیں دے سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ, کہ حلال محمد جو شریعت محمدی میں جو کچھ حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے. کوئی شخص, کوئی فرد, کوئی معاشرہ, کوئی کلچر, عرف اس حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا. اور ایسے ہی جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے اس کو بھی نہ تو کوئی فرد اور نہ ہی کوئی معاشرہ حلال قرار دے سکتا ہے. عرف فقط اور فقط مفاہیم کی تشخیص میں مدد دے سکتا ہے. ان احکام حلال اور حرام کے احکام کے مصادیق کی تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, لیکن عرف کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عرف اپنی طرف سے حلال اور حرام کے احکام کو صادر کرے. نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ نامحرم سے مصافحہ کرنا حرام ہے. آیات قرآن کی روح سے بھی اور روایات کی روح سے بھی یہ واضح حکم ہے کہ نامحرم کو ہاتھ ملانا, اسے مصافحہ کرنا حرام ہے. پہلے ایک انتہائی مختصر نگاہ چند ایک روایات پہ ڈالتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع کے مصادر میں یہ کثیر روایات موجود ہیں, لیکن یہاں ہم چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, من صافح امرأة حراما جاء یوم القیامت مغلولا ثم یؤمر به الی النار, کہ جو کوئی بھی نامحرم سے مصافحہ کرے, نامحرم کو ہاتھ ملائے, وہ قیامت کے دن تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا اٹھایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو آتش میں جہنم میں لے جایا جائے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت صریحاً نامحرم سے ہاتھ ملانے, مصافحہ کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, لا يجوز للمرأة ان تصافح غیر ذی محرم الا وراء ثوبها, فرمایا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم سے مصافحہ کرے, اس کو ہاتھ ملائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, انی لست اصافح النساء, کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اور معصوم سے روایت بیان کی گئی ہے, فرمایا ہے ومن صافح امرأة یحرم علیہ فقد باء بغضب من اللہ عز وجل, کہ جو کوئی نامحرم سے مصافحہ کرے وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور غضب میں کون گرفتار ہوتا ہے؟ جو حرمت کو انجام دے, جو ان چیزوں کو انجام دے جن کو پروردگار متعال نے حرام قرار دیا ہے. روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیات میں بھی واضح طور پر اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پروردگار متعال نے نامحرم سے مصافحہ کو حرام قرار دیا ہے. قرآن کریم میں ہے قل المؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ اے رسول ایمان رکھنے والی عورتوں سے کہہ دو, مومنات سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں, یعنی نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے.
اگرچہ ظاہری طور پر حرمت نگاہ کا حکم ہے، لیکن یہی آیت نامحرم سے مصافحہ کو کہ حرام ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کو آگے انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسے ایک اور جگہ پہ قرآن کریم فرماتا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، رسول تم ایمان رکھنے والے مردوں سے، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، نامحرم کی طرف نہ دیکھیں، نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، بس نامحرم کی طرف نگاہ کرنا یہ حرمت رکھتا ہے۔ یہیں سے مصافحہ کے حرام کو درک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر نامحرم پر نگاہ کرنا حرام ہے تو بطریق اولا ترجیحاً اس کو مس کرنا، لمس کرنا، اس کو مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، تو اس سے بھی زیادہ حرام ہے، کیونکہ نگاہ کرنا فاصلے کے ساتھ ہے۔ جب انسان خدا نہ کرے نامحرم کی طرف نگاہ کر رہا ہو تو نامحرم کے اور اس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر مصافحہ کرے تو فاصلہ نہیں ہوتا، وہ فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح بطریق اولا ترجیحاً مصافحہ کرنا حرام ہے۔ آغا محقق کرکی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت دلیل بیان کیا نامحرم سے مصافحہ کے حرام ہونے کی، نامحرم کو لمس کرنے کے حرام ہونے کی دلیل۔ فرماتے ہیں کل موضع حکمنا فیہ بتحریم النظر وتحریم المس فیہ اولا، کہ یہ حکم جو ہم نے بیان کیا ہے کہ جن جگہوں پہ جہاں جہاں پہ نگاہ کرنا حرام ہے، جہاں نگاہ حرام ہے وہاں پر مس کرنا، لمس کرنا، مصافحہ کرنا بطریق اولا ترجیحاً حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المس ادعى الى الفتنہ واقوى في تحریک الشہوہ، کیونکہ لمس کرنا، مس کرنا، مصافحہ کرنا نگاہ کرنے سے بھی زیادہ انسان کو فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور مس کرنا، مصافحہ کرنا نگاہ سے بھی زیادہ انسان میں شہوت کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد انتہائی محکم طریقے کے ساتھ یہ دلیل بیان کرتے ہیں، اس پر ایک فقہی مسئلے کو دلیل کے طور پر یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں ہو اور اس روزہ کی حالت میں خدا نہ کرے نامحرم کی طرف حرام نگاہ کے ساتھ دیکھے، فقط حرام نگاہ حرام کے علاوہ اس سے کچھ اور سرزد نہیں ہوا، لیکن اس حرام نگاہ کے نتیجے میں اس پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ اس پر غسل واجب ہو جائے، تو یہاں پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے، روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، روزے کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ دار نامحرم سے مصافحہ کرے، اس کو مس کرے، لمس کرے، اس کے بدن کو چھوئے، اس مصافحہ کے نتیجے میں اگر اس پر یہ کیفیت طاری ہو کہ اس پر غسل واجب ہو جائے، تو یہاں پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر روزے کی قضاء کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے یہی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مصافحہ، نامحرم سے مصافحہ کرنا نگاہ سے بھی زیادہ حرام ہے۔ نگاہ کرنا بھی حرام، لیکن اس نگاہ کے نتیجے میں جو حالت طاری ہوئی تھی، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن مصافحہ کرنے کے نتیجے میں اگر یہ حالت طاری ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نامحرم سے مصافحہ کرنا نگاہ کی نسبت زیادہ حرام ہے۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں، یہی جملہ بیان فرماتے ہیں، ان کل موضع حکمنا فیہ بتحریم النظر فتحریم المس فیہ اولا، کہ ہم نے یہ جو حکم بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ نگاہ کرنا حرام ہے وہاں پر بطریق اولا ترجیحاً مس کرنا، لمس و مصافحہ کرنا بھی حرام ہے۔ کما صرح بہ بعضهم، جیسے بعض فقہا نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ بل لا اجد فیہ خلافا، کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی خلاف نہیں دیکھا، کوئی اختلاف، بل کأنہ ضروری علی وجہ یکون محرما لنفسہ، بلکہ یہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے اس لمس و مصافحہ نامحرم کا حرام ہونا،
یہ حرمت نفسی رکھتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ نگاہ کی نسبت لمس و مصافحہ بے طریق اولا ترجیحاً حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ صاحب جواہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی بھی ضرورت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے، فقہا کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آغا محقق عراقی بھی یہی بیان فرماتے ہیں، بل التہیج فی المس اقوی منہ فی النظر، فرماتے ہیں کہ مس میں، لمس میں مصافحہ بھی اسی کا ایک مصداق ہے۔ مصافحہ میں تہیج، شہوت کا برانگیختہ ہونا، وہ نگاہ کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ان دلائل سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ خود قرآن کریم کی یہ آیات اس بات کی شاہد ہیں، اس حکم کو بیان کرتی ہیں کہ جب نگاہ کرنا نامحرم پہ حرام ہے تو بے طریق اولا نامحرم کو مس کرنا، اس کو لمس کرنا، اس کو چھونا، اس کے لمس کرنے کا ایک مصداق ہے مصافحہ کرنا نامحرم کو، تو وہ بھی بے طریق اولا ترجیحاً حرام ہے۔ ممکن ہے یہ صاحب کہیں کہ یہ آغا محقق کرکی کو، صاحب جواہر کو، محقق عراقی کو قبول نہیں کرتے، چاہے یہ قبول کریں یا نہ کریں، ان فقہا کے قوی ٹھوس محکم دلائل کو یہ رد نہیں کر سکتے، اور قرآن کی آیات اسی بات کی شاہد ہیں۔ یہ قرآن کی ان آیات کو تو انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر جب بیعت کا تذکرہ ہوا، خواتین نے بھی کہا کہ ہم بیعت کرنا چاہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظرف منگوایا، برتن منگوایا پانی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے ایک طرف پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور عہد لیا خواتین سے کہ شرک نہیں کرنا، جو عہد تھے وہ لیے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی سے نکال لیا، پھر خواتین کو فرمایا کہ اب تم اپنا ہاتھ برتن کی دوسری طرف ڈالو، یہ بیعت ہے۔ حتیٰ رسول اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک ہی وقت رسول اللہ کا ہاتھ برتن کے ایک طرف ہو، خواتین کا دوسری طرف ہو، نہیں، رسول اللہ نے پہلے اپنا ہاتھ ڈالا، ان سے عہد لیا، پھر اپنا ہاتھ نکال لیا، پھر خواتین کو کہا کہ تم اپنا ہاتھ، ان عورتوں کو کہا کہ تم اپنا ہاتھ اب اس پانی میں ڈالو، یہ بیعت ہے۔ اور ساتھ ساتھ مختلف مواقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کوئی نامحرم سے مصافحہ کرے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا اٹھایا جائے گا، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ سزا کس وقت دی جاتی ہے؟ اس وقت جب کوئی حرام کا مرتکب ہو، خداوند متعال نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کا مرتکب ہو، سزا اس چیز کی ہے۔ تو یہ چیز یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ نامحرم سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اگر علماء کی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں تو اس سلسلہ میں بہت خوبصورت واقعات دکھائی دیتے ہیں۔ آغا سید عباس نور الدین نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اہل تشیع کے معروف عالم دین جناب آغا موسیٰ صدر کو کسی یونیورسٹی میں یا کلیسا میں دعوت دی گئی، انہوں نے وہاں تقریر کی، بہت جذاب مؤثر گفتگو وہاں پر انجام دی۔ سننے والے اکثر و بیشتر یا سبھی اکثر و بیشتر عیسائی تھے۔ تو اس مجمع میں ان سامعین میں ایک نوجوان خوبصورت زیبا خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ تعصب کی وجہ سے تحمل نہ کر سکی، وہ غضبناک تھی، غصے میں تھی کہ ایک مسلمان عالم دین آ کر اتنی اچھی گفتگو کر کے عیسائیوں پر اتنا اچھا اثر کیوں ڈال رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی سے کہا کہ میں جانتی ہوں اس زحمت پہ، اس گفتگو پہ کیسے پانی پھیرنا ہے۔ جب آغا موسیٰ صدر نے اپنی گفتگو تمام کی تو یہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھی اور آغا موسیٰ صدر کے پاس گئی۔ تمام سامعین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس خاتون نے اپنا ہاتھ جناب موسیٰ صدر کی طرف بڑھایا، مصافحہ کرنا چاہتی تھیں۔ آغا موسیٰ صدر نے
اس کو ہاتھ نہیں ملایا، مصافحہ نہیں کیا، بلکہ اپنا ہاتھ معمول کے مطابق اپنے سینے پہ رکھ کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی، آپ نے اس لیے مجھے مصافحہ نہیں کیا کیونکہ آپ ہمیں نجس سمجھتے ہو، عورت کو، نامحرم کو نجس سمجھتے ہو، تمہاری سوچ ہے کہ تم اگر نامحرم کو ہاتھ ملاؤ گے تو آلودہ ہو جاؤ گے۔ تو آقا موسیٰ صدر نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بل لا حافظ علی طہارتک، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تمہاری طہارت کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تمہاری قدر و منزلت اتنا زیادہ ہے، تمہارا مقام اتنا زیادہ ہے، تم اتنا پاک اور پاکیزہ ہو کہ نامحرم کے ہاتھ ملانے سے تمہاری حریم قدسی زنانیں، تمہاری مقدس حریم آلودہ ہو جاتی۔ تو یہ جواب سن کر جو سامعین تھے اور بھی وجد میں آ گئے، ان کی ارادت، رغبت اسلام کے ساتھ، شیعہ عالم دین کے ساتھ بھی اور زیادہ بڑھ گئی۔ فلسفہ حجاب بھی یہی ہے، نہ محرم کو ہاتھ نہ ملانا، اس کو لمس نہ کرنا، نہ چھونا، اس کو مصافحہ نہ کرنا، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس ہے۔ اگر کوئی قرآن کو لمس کرنا چاہے، ہاتھ لگانا چاہے، تو پہلے طہارت کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مقدس ہے۔ خداوند متعال نے عورت کو مقدس خلق کیا ہے، اور اس وادی مقدس میں قدم رکھنے کے لیے ایک طہارت کی ضرورت ہے۔ اس طہارت کا نام ہے محرمیت۔ پہلے انسان وضوء محرمیت کو انجام دے، کسب طہارت محرمیت انجام دے، پھر اس وادی مقدس میں وارد ہو، ورنہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ نامحرم ہے وہ۔ یہ مقدس وادی ہے، خداوند متعال نے عورت کو مقدس خلق کیا ہے۔ یورپ میں اور اسلام میں فرق یہی ہے، کیونکہ یورپ کی جہان بینی کے مطابق خدا کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی مقدس ہستی وجود ہی نہیں رکھتی۔ جب کوئی مقدس خدا وجود ہی نہیں رکھتا، اس نے کسی کو تقدس نہیں دیا، لیکن اسلام میں خداوند مقدس و متعال موجود ہے۔ اس خدائے مقدس نے عورت کو بھی تقدس دیا ہے، اس لیے وہ عورت جس کا دامن مقدس ہے، اس کو مصافحہ کرنے کے لیے بھی پہلے طہارت کی ضرورت ہے۔ اس طہارت کا نام طہارت محرمیت ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال بھی اپنے ایک آرٹیکل میں، جو کہ پوزیشن آف وومن ان دی ایسٹ کے عنوان سے چھپا تھا، اور یہ دی لیورپول پوسٹ 1932 کے مجلہ میں چھپا تھا، تو اپنے اس آرٹیکل میں اسی نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یورپ اسلام کی بہت ساری رسومات کو سمجھ نہیں پایا، درست نہیں سمجھا۔ ان میں سے ایک فلسفہ حجاب ہے۔ حجاب کا سرچشمہ سبب مردوں کا حسد نہیں ہے، مردوں کی غیرت نہیں ہے، بلکہ خداوند کا عطا کردہ تقدس ہے۔ عورت مقدس ہے، اس لیے عربی میں گھر کو حریم کہا جاتا ہے۔ حریم وہ جگہ جو مقدس ہو، اور خداوند متعال نے عورت کو مقدس قرار دیا ہے، اس لیے نامحرم کو حق حاصل نہیں ہے کہ محرمیت کے وضو کے بغیر، محرمیت کی طہارت کے بغیر اس کو مصافحہ کرے، اس کو ہاتھ ملائے۔